السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان کا انتظار تھا، آ گیا۔ زندگی کے کتنے شعبان گزر گئے، یہ بھی گزر جائے گا، لیکن یہ شعبان ایسا شعبان ہو جو ہمارے لیے برکتیں، رحمتیں، خیریں اور خوشیوں کا ذریعہ بنے گا، اور ہمیشہ بنا ہے۔ شعبان تو آتا ہی اس لیے ہے، میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رجب، شعبان اور رمضان کو خیر و برکت کا مہینہ فرمایا اور اس کا استقبال فرمایا میرے حضور رجب سے رمضان کا استقبال شروع کر دیتے تھے، رجب کے مہینے سے، اور رمضان تو شعبان تو پھر اور حیرت انگیز برکات ہے۔ آئے میں آپ کو کچھ چیزیں عرض کرتا ہوں کہ ہم شعبان کے مہینے کی برکتوں میں کیسے اپنا حصہ ملائیں اور اس کی خیریں کیسے لوٹیں اور اس کی بہاریں کیسے اپنے قریب تر کریں۔ 3 چیزیں فیصلہ کر لیں۔ شعبان میں نفلی روزے اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ رمضان میں روزے رکھنے کی استطاعت پیدا ہو جائے۔ ایک تو آپ شعبان کے نفلی روزے رکھیں جو کہ احادیث میں آئے ہیں، روایات میں بھی آئے ہیں اور کتابوں میں بھی موجود ہے، لیکن جتنے بھی آپ نفلی روزے رکھ سکتے ہیں رکھیں۔ صرف صبح شام ایک کام ضرور کر لیجئے، اس کام سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ صبح جب سحری کے لیے آپ اٹھیں تو سحری کریں اور سحری کے ہر لقمے کے ساتھ یا واجدو پڑھیں۔ ہر لقمہ نور، سرور، راحت، رحمت، برکت، عطا اور شفا، یا واجدو، یا واجدو، یا واجدو۔ ایک ہے لقمے کے ساتھ یا واجدو، ایک ہے کہ لقمہ چباتے ہوئے جب تک کہ وہ لقمہ ختم نہ ہو یا واجدو پڑھتے جائیں۔ اس کی حیرت انگیز برکتیں، خیریں اور رحمتیں آپ محسوس کریں گے۔ اور یا واجدو کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ جو یہ روزے کے درمیان پڑھتا ہے، اور روزے کا کھانا سحری ہو یا افطاری، اور سحری کے وقت چونکہ اللہ کی محبت اور کرم بہت عروج پہ ہوتا ہے تو اس کی نسلوں میں برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں اور اس کی نسلوں میں خیروں کے دروازے کھلتے ہیں اور اس کی نسلیں تمنگری پاتی ہیں۔ دوسرا، جب افطار کا وقت ہو تو افطار کے وقت میں آپ صرف اور صرف 11 بار آیت الکرسی ضرور پڑھ لیجیے۔ ہم نے آج تک آیت الکرسی کو حفاظت کا عمل سمجھا ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا۔ اصل یہ اسم اعظم ہے، اور محدثین نے لکھا ہے کہ بعض فرماتے ہیں الحی القیوم اسم اعظم ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور بعض محدثین کے مشاہدات تجربات ہیں کہ آیت الکرسی کی آخری آیت وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، العلیُّ العظیم، یہ اسم اعظم ہے۔ صرف 11 بار آیت الکرسی پڑھ لیجیے، جو مراد ہو، جو مشکل ہو، جو ناکامی ہو، حتیٰ کہ آپ کسی 11 مرادوں کا آپس میں تذکرہ کر لیں، تصور کر لیں، کوئی 11 مرادوں کا اللہ کے خزانوں سے منوا لیں، اس کو ذہن میں رکھ لیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ 11 نسلوں تک اس کی برکتیں چلتی ہیں، کیونکہ افطار کا وقت ویسے بھی قبولیت کا وقت ہے، محبوبیت کا وقت ہے، مقبولیت کا وقت ہے، اور اس کی عطا اور شفقت کا وقت ہے، تو اس کی بہت برکتیں اور اس کی بہت خیریں چلتی ہیں۔ ایک تو یہ عمل آپ کی خدمت میں ہے۔ دوسرا، 15 شعبان جس کے بارے میں مستند روایات میں کہ فرمایا تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، زندگیوں کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، عطا کے فیصلے ہوتے ہیں، کس کے بارے میں اللہ کی صفت قابض کہ اس کا رزق چھین لو، اس کی روح چھین لو، قبض کر لو، اور کس کے بارے میں میرے رب کی صفت باسط وسیع کر دو اور وسیع کر دو، اور اللہ کی صفت واسع رزق وسیع کر دو، صحت وسیع کر دو، عزت کے تاج پہنا دو۔ تو 15 شعبان میں ایک مستند اور مسنون عمل ہے، وہ ہے صلاۃ التسبیح کا، اس کو بہت زیادہ توجہ دیں۔ اگر ایک دفعہ پڑھ لیں صلاۃ التسبیح، پر پڑھیں ایسی کہ ہر رکن میں آپ نے جو تیسرا کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ، ایک ہے، دیکھیے، ایک ہے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ٹھیک ہے۔ ایک ہے ٹھہر ٹھہر کے، اور ایک ایک لفظ کو جذب کر کر کے، اور ایک ایک لفظ پہ اللہ کی محبت اور توجہ دے دے کر،
اور ایک ایک لفظ پہ پورا دھیان جمع کر سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کا نام لیتے ہی ہمارے دل میں اللہ کی عظمت آ جائے، اللہ کا نام لیتے ہی منہ میٹھا ہو جائے، اللہ کا نام لیتے ہی حلق بھر جائے، اللہ کا نام لیتے ہی رواں اور انگ انگ ایسے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اس عظمت کے ساتھ ایک بار صلاۃ و تسبیح شب برات میں پڑھ کے دیکھیں، کیونکہ برات کے معنی ہے نجات، گناہوں سے نجات، آگ سے نجات، مصیبتوں سے نجات، مشکلوں سے نجات، ناکامیوں، قرضوں، بیماریوں، بندشوں، جادو، تکلیفوں سے نجات۔ اللہ اکبر، عجب عمل ہے۔ صلاۃ و تسبیح پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، عشاء کے بعد پڑھیں، فجر سے پہلے پڑھیں، رات کے کسی لمحے پڑھیں، پر تنہائیاں ہوں اور اللہ ہو، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے، یاد تیری دل نشیں ہوتے، ایسا کوئی لمحہ اور ایسی کوئی ساتھ اور ایسی کوئی گھڑی اور ایسی کوئی کیفیت ہو، اور انشاءاللہ آپ جو حاجت مانگے، جو مشکل، جو پریشانی، جو الجھن اور جس ناکامی سے نجات مانگے، اللہ غیب سے عطا فرماتے ہیں۔ بہت طاقتور عمل ہے، بہت باکمال عمل ہے، اور بہت حیرت انگیز عمل ہے۔ امید ہے کہ آپ اس پہ توجہ کریں گے، اور پھر صرف یہ نہیں، پھر اس کے بعد دعا کو وقت دیں، دعا کو وقت دیں۔ میں لفظ دیکھیے، ہم ایک تو دعائیں پہلے مانگتے نہیں، پڑھتے ہیں۔ دعا پڑھنے کا عمل نہیں، میں دعا پڑھ رہا ہوں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یہ پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیے، سائل منگتا، جسے ہم بھکاری کہتے ہیں، چوراہوں پہ، سڑکوں پہ، گلیوں میں، اس کی نظریں منگتی، اس کا لباس منگتا، اس کے بول منگتے، اس کے ہاتھ منگتے، اس کے جذبے منگتے، اس کی چال منگتی، اس کی ڈھال منگتی، اس کا حال منگتا۔ آپ سوچیں، تو اس کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگے، اور دعا کو وقت دیں، اور دعا کے لیے وقت نکالیں۔ دعا مانگے، دعا کو وقت دیں، اور دعا کے لیے وقت نکالیں۔ اب صلاۃ و تسبیح کے بعد ایک عمل آپ نے کرنا ہے، 11 بار ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، 11 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور 11 بار آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 11 دفعہ عمل کرنا ہے، اور 11 دفعہ عمل کر کے پھر دعا مانگنی ہے، اور دعا کے بعد پھر 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کی قبولیت دیکھیں، مسائل کا حل، مشکلات کا حل، جو من میں مراد رکھیں گے، جو من میں مراد رکھیں گے، جو من میں مراد رکھیں گے، انشاءاللہ پوری ہوگی۔ یہ بہت طاقتور عمل میں آپ کو شعبان کے مہینے کی عظمتوں اور برکتوں کے ساتھ دے رہا ہوں، ضرور کیجئے۔ حیرت انگیز برکت اور حیرت انگیز اس کی برکات اور کمالات، اور یہ میرا نہیں، صدیوں سے آزمودہ ہے، صدیوں سے آزمودہ ہے۔ خود بھی کریں اور اس کو پھیلائیں بھی۔ ایسی چیزیں جو ہم شعبان کے، رمضان کا تو الگ ہم ایک پورا سیشن انشاءاللہ کریں گے، لیکن شعبان کی کیا اہمیت اور اس کو کس طرح سے ہم اپنے لیے زیادہ اچھے طریقے سے اس مہینے کی برکات کو سمیٹ سکیں۔ شعبان بنیادی طور پہ رمضان کا استقبال ہے، اور میرے آقا رجب سے استقبال شروع فرماتے تھے، اللہ اور فرماتے تھے اللہ میرے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، اللہ یہ فرماتے تھے۔ تو شعبان جو ہے اصل میں استقبال ہے۔ شعبان میں اگر چند چیزوں کی ترتیب بنا لی جائے تو روزوں کا استقبال بھی ہوگا، روزے کبھی محسوس بھی نہیں ہوں گے، اور روزوں کا شوق بھی بڑھے گا، اور روزوں کی دلچسپی بھی بڑھے گی۔ اس لیے اسلام نے پیر و جمعرات کا روزہ نفلی رکھا ہے، اس لیے اسلام نے ایام 20 کے روزے، چاند کی 13، 14 اور 15 میں نفلی روزے رکھے ہیں۔ کیوں؟ روزوں کی مشق ہوتی رہے گی، پھر روزوں کے نام پہ گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ اچھا، میں نفلی روزے کی بات چلی، ایام 20 کے، جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ دولت بارش کی طرح برسے، رزق بارش کی طرح برسے، روحانیت بارش کی طرح برسے، بس 3 چیز، روحانیت، رزق، دولت، یہ 3 چیزیں، تو یہ 3 راتوں میں ملتی ہیں۔
ایام 20 20 चांद के 13, 14 और 15 दिन को रोजा रखे और रात को सारी रात नंगे आसमान के नीचे, अगर ना कहीं खवातीन तो नंगे सर ना हो मर्द के लिए, और नंगा आसमान ना मिले, कहीं फ्लैट सिस्टम है तो अपने घर में, और नंगा आसमान मिल जाए तो ठीक है। ये अगर सारी रात सूरत फातिहा पढ़े, सिर्फ एक चीज पढ़नी है, सूरत फातिहा सारी रात पढ़नी, अब अल्लाह के दुरूद पाक पढ़ लें, बिस्मिल्लाह के साथ सारी रात सूरत फातिहा गिड़गिड़ा के पढ़े, और वजू की जरूरत है वजू कर लें, कुछ खाने की जरूरत है खाना खा लें, थक गए या कोई बैठ भी सकते हैं। यानी अगर सारी रात सिर्फ सूरत फातिहा पढ़ें, दिन को रोजा रखें, हर महीने मैंने 3, 5, 7, 11 महीनों के अंदर बख्त नसीब रिस्क के दरवाजे खुलते देखे। और यही सब कुछ इस महीने भी वैसे तो आपने बताया कि तो हमेशा ही करें, शाबान में ये लाजिम कर लें। शाबान में लाजिम। अच्छा, रमजान में वैसे दिन को रोजा होगा और रात को अगर सूरत फातिहा 13वें रोजे 14, 13, 14, 15 अगर ये कर लें तो मैंने बख्त रिस्क दौलत बरकत के दरवाजे मैं साल हर साल से बता रहा हूं। मेरा भी अपना तजर्बा है, मैंने भी किया, बहुत इसके नताइज बरकत हैं। ये तो मैं कहूंगा कि ये हम रजब से शुरू कर दें, रजब से शुरू कर दें, शाबान और रमजान जो है वो इस तरह से करें। लेकिन ये तो 3 हो गए, उसके अलावा जो है अगर हम वैसे ट्राई करें तो हम जो बाकी है मंडे का और थर्सडे का वो भी करें, और उसके बाद ये वाले रोजे करें। इसका मतलब है कि ये आपके एक महीने में 11 रोजे बन जाते हैं। चलो आप 3 रोजे तो रख लें, 11 रोजे क्यों ना रखें, वो भी रख सकते हैं। हाँ जी, आप 3 रोजे रख लें, और ये 3 रोजे रात को जो जाग के सूरत फातिहा पढ़नी है, इसकी बड़ी तासीर और इसके बड़े कमालात है, और इसकी बड़ी ताकत है, और इसकी बड़ी बरकत है। अल्लाह। कुछ चीजें ऐसी होती हैं इरफान साहब जिनको इंसान बज़ाहिर मामूली लेता है, लेकिन वो मामूली नहीं होती। वो जिंदगी के सांचे बदल देती हैं, और जिंदगी की लहरें बदल देती हैं, हवाएं बदल देती हैं, और जिंदगी को बदल देती है। बल्कि जिंदगी नहीं, मैं कहता हूं नस्लों के फैसले बदलवा देती हैं। नस्लों के फैसले बदलवा देते हैं अल्लाह से, नस्लों के फैसले। अल्लाह, बहुत कमाल चीज, बहुत कमाल चीज। और यही चीज, ये 3 रोजे जो है ये इतने अहम है, और उसके बाद उसकी रात की इबादत। इसलिए इस्लाम ने अय्याम 20 के रोजे चांद की 13, 14 और 15 में नफली रोजे रखे हैं। क्यों? रोजों की मश्क होती रहेगी, फिर रोजों के नाम पे घबराहट नहीं होगी। अच्छा, मैं नफली रोजे की बात चली, अय्याम 20 के, जो शख्स ये चाहता है ना कि दौलत बारिश की तरह बरसे, रिस्क बारिश की तरह बरसे, रूहानियत बारिश की तरह बरसे, बस 3 चीज, रूहानियत, रिस्क, दौलत, ये 3 चीजें, तो ये 3 रातों में मिलती हैं। अय्याम 20 चांद के 13, 14 और 15 दिन को रोजा रखे और रात को सारी रात नंगे आसमान के नीचे, अगर ना कहीं खवातीन तो नंगे सर ना हो मर्द के लिए, और नंगा आसमान ना मिले, कहीं फ्लैट सिस्टम है तो अपने घर में, और नंगा आसमान मिल जाए तो ठीक है। ये अगर सारी रात सूरत फातिहा पढ़े, सिर्फ एक चीज पढ़नी है, सूरत फातिहा सारी रात पढ़नी, अब अल्लाह के दुरूद पाक पढ़ लें, बिस्मिल्लाह के साथ सारी रात सूरत फातिहा गिड़गिड़ा के पढ़े, और वजू की जरूरत है वजू कर लें, कुछ खाने की जरूरत है खाना खा लें, थक गए या कोई बैठ भी सकते हैं। यानी अगर सारी रात सिर्फ सूरत फातिहा पढ़ें, दिन को रोजा रखें, हर महीने मैंने 3, 5, 7, 11 महीनों के अंदर बख्त नसीब रिस्क के दरवाजे खुलते देखे। और यही सब कुछ इस महीने भी वैसे तो आपने बताया कि तो हमेशा ही करें, शाबान में ये लाजिम कर लें। शाबान में लाजिम। अच्छा, रमजान में वैसे दिन को रोजा होगा, और रात को अगर सूरत फातिहा 13वें रोजे 14, 13, 14, 15 अगर ये कर लें तो मैंने बख्त रिस्क दौलत बरकत के दरवाजे मैं साल हर साल से बता रहा हूं। मेरा भी अपना तजर्बा है, मैंने भी किया, बहुत इसके नताइज बरकत हैं। ये तो मैं कहूंगा कि ये हम रजब से शुरू कर दें, रजब से शुरू कर दें, शाबान और रमजान जो है वो इस तरह से करें। लेकिन ये तो 3 हो गए, उसके अलावा जो है अगर हम वैसे ट्राई करें तो हम जो बाकी है मंडे का और थर्सडे का वो भी करें, और उसके बाद ये वाले रोजे करें। इसका मतलब है कि ये आपके एक महीने में 11 रोजे बन जाते हैं। चलो आप 3 रोजे तो रख लें, 11 रोजे क्यों ना रखें, वो भी रख सकते हैं। हाँ जी, आप 3 रोजे रख लें,
اور یہ 3 روزے رات کو جو جاگ کے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کی بڑی تاثیر اور اس کے بڑے کمالات ہیں، اور اس کی بڑی طاقت ہے اور اس کی بڑی برکت ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں عرفان صاحب جن کو انسان بظاہر معمولی لیتا ہے، لیکن وہ معمولی نہیں ہوتے، وہ زندگی کے سانچے بدل دیتی ہیں اور زندگی کی لہریں بدل دیتی ہیں، ہوائیں بدل دیتی ہیں اور زندگی کو بدل دیتی ہیں۔ بلکہ زندگی نہیں، میں کہتا ہوں نسلوں کے فیصلے بدلوا دیتی ہیں، نسلوں کے فیصلے بدلوا دیتے ہیں اللہ سے، نسلوں کے فیصلے۔ اللہ اکبر۔ بہت کمال چیز، بہت کمال چیز۔ جتنی نیکیاں بڑھتی جائیں گی، جتنا نور بڑھتا جائے گا۔ یہ کیوں کہتے ہیں فلاں وظیفہ میں نے اتنی تعداد میں پڑھا میرا کام ہو گیا؟ وہ وظیفے کے اندر سے کوئی پیسے نکلے تھے، وظیفے کے اندر سے کچھ سرنج نکلی تھی، سوئی نکلی تھی، وہ آ کے چبھی اور ٹیکا لگ گیا، مجھے میں ٹھیک ہو گیا۔ یا وظیفے کے اندر سے کوئی تعویذ نکلا تھا، وہ آ کے میرے گلے میں، میری جھولی میں پڑ گیا؟ نہیں، اس کے اندر سے نور نکلا تھا۔ کیا نکلا تھا؟ کیا نکلا تھا؟ وظیفے کے اندر سے نور نکلا تھا، اللہ کی رحمت نکلی تھی، اللہ کے وعدے تھے، اور نور اور وعدوں کی برکت سے کہا کہ میرا کام بن گیا، میری مشکل ٹل گئی، میری بیماری، میری پریشانی، میرے دکھ، میرے حالات بہتر ہو گئے، وہ نور نکلا تھا۔ یہ جو آپ وظیفے، کلمہ، تسبیح، اعمال کر رہے قدم قدم پہ، اس کا نور ہے جو آپ کو ارد گرد گھیر لیتا ہے۔ اور سنیں، جہاں نور ہوگا وہاں چند چیزیں نہیں آئیں گی، ظلمت نہیں آئے گی، کفر نہیں آئے گا، عقیدہ خراب نہیں آئے گا، اللہ سے دوری نہیں آئے گی، شرک نہیں آئے گا، بدعت نہیں آئے گا۔ جہاں نور ہوگا وہاں جادو نہیں آئے گا، وہاں جنات نہیں آئیں گے۔ جہاں نور ہوگا وہاں نظر بد ٹکرا کے واپس چلی جائے گی۔ جہاں نور ہوگا وہاں کسی کی انتقام اور کینے اور بغض کی زندگی جو اس کو کھا جائے گی وہ نہیں ہوگی۔ نور اس کے ارد گرد ایک حالہ ہوگا، ایک حصار ہوگا، ایک طاقت ہوگی اس کے ارد گرد جو ان چیزوں کو دور پھینکے گی۔ حتیٰ کہ نور جتنا طاقتور ہوتا جائے گا، ایک وقت یہاں تک آتا ہے جتنا طاقتور نور ہوتا ہے، کوئی چیز اگر آ کے جنات، جادو، اثرات، بندشیں یا دشمن، حاسد یا کتوں میں سے کوئی انسان کتا ہے اندر سے، جس کو قرآن نے کہا ہے بندر ہے، خنزیر ہے اور ریچھ ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، وہ جب اس سے ٹکرائے گا یہ نور اتنی دور پہ اس کو کہ اس کے اوپر پلٹ دے گا، اتنی طاقت ہوگی اس کے اندر کہ اس کے اوپر پلٹ دے گا۔ جیسے میں حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتاتا ہوں، بیٹھے ہوئے تھے، اوپر ایک چیز ایسے چمکدار جا رہی تھی، تو حضرت کے غلام مریدین بیٹھے تھے۔ حضرت کیا ہے؟ فرمایا کسی نے کسی کے لیے جادو کی ہانڈی بھیجی ہے اور وہ جادو کی ہانڈی جا رہی ہے، تو کیا ہوگا؟ وہاں جا کے ان کے گھر کے اوپر ٹوٹے گی اور یہ ٹوٹ کے ٹکڑے ہو جائے گی، پھر ان کے گھر کے اوپر مصیبتیں، تکلیفیں، بیماریاں، اموات، حادثات، مشکلات، مسائل، پریشانیاں، ایسے پھر ان کے اوپر بارش کی طرح مصیبتیں ٹوٹ پڑیں گے۔ تو حضرت یہ کیسے ہے؟ واپس ہو سکتی ہے؟ فرمایا ہاں، آپ نے حکم دیا، وہ ہانڈی آ کے آپ کے سامنے اتری، اس کے ساتھ کالے جنات تھے۔ فرمایا فلاں ایک کالا عامل ہے، ایک بندے نے اس کو پیسے دیے ہیں فلاں پہ جادو کرانے کے لیے، جبکہ اس کا قصور نہیں ہے، اور ہم بے بس ہیں، ہم تو جا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں تجھے حکم دیتا ہوں، جا واپس اسی پہ پلٹ جا۔ یہ نور تھا اس درویش کا۔ اللہم نور قلبی بعلمک، اللہم نور قلبی، اے اللہ میرے دل کو نور سے بھر دے۔ اللہم حبب الینا الایمان، ایمان کے نور سے بھر دے۔ وزینہ فی قلوبنا، اور اس کو اتنا مزین کر دے، خوبصورت بنا دے کہ اس کے علاوہ کوئی اور نہ ہو۔ اب سرکار نے فرمایا جا، میں تجھے حکم دیتا ہوں، یہ ہانڈی واپس پلٹ جا اس پہ جس نے تجھے بھیجا ہے۔ اور وہ اٹھی، پھر آسمان پہ واپس گئی جہاں سے آئی تھی، اور آپ نے پھر پتہ کرایا، واپس جا کے اسی کالے جادوگر کے اوپر ٹوٹی، اس کا انگ انگ ختم کر دیا، اس کو توڑ کے رکھ دیا، اس کا بال بھی نہ بچا، کخ بھی نہ بچا، جیسے کہتے۔ میرے پاس ایک کیس آیا، بہت پرانی بات ہے۔ انہیں جی ہمارا ایک تعلیمی ادارہ ہے، اس پہ بچوں کی چارپائیاں الٹ دیتے ہیں، جگہ جگہ خون ہوتا ہے، بچوں کے کھانے میں گندگی پخانہ ملا دیتے ہیں، یہ چیزیں وارداتیں ہو رہی ہیں۔ بڑے لوگوں کے پاس گئے،
कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा दुआए काब पढ़ो, आउज़ बिवजहिल अज़ीम अल्लज़ी लैसा शैअन अअज़म मिन कलिमातिल्लाहि ताम्मति लती ला युजाविज़ुहुन्ना बर्रन वला फाजिरन वस्माइल्लाहिल हुस्ना मा अलिमतु मिन्हा व मा अअलम मिन शर्रि मा खलक़ व ज़रा पर। मैंने जल्दी जल्दी पढ़ी है, इसे ज़ेर ज़बर का ख्याल रखिएगा। तो मैंने कहा ये आप सारे पढ़ें, मैं भी आपके लिए अमल करता हूँ। उन्होंने सारा पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते 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 चंद दिनों में उन्होंने कहा कि अब हमें धमकियां देते हैं, तुम फलां जो है वो उसके पास ना जाओ, वो लाहौर वाला मुझे भी गाली दे के पुकारते थे, उसके पास ना जाओ, ये कर देंगे। मैंने कहा इसका मतलब है कुछ हुआ है तो हुआ है, और पढ़, रगड़ा दे जरा टिका के। उन्होंने और पढ़ना शुरू कर दिया। तो कहने लगे अब कहते हैं कि सुलह कर लें। मैंने कहा कुछ हुआ है तो हुआ है, और पढ़ो। और पढ़ना शुरू कर दिया। कहा कि अब जगह जगह नजर आते हैं, वहां के एक नौजवान था, उसको नजर आते थे, उसको नजर आते हैं पट्टियां बंधी हुई हैं, हाय हाय कर रहे हैं, कह रहे तुमने मार डाला, बर्बाद कर दिया, हमने तो तुम्हें जख्मी नहीं किया था, तो तुम्हारे पीर के पास हम भी जाते हैं, हमें भी ले चलो, मिन्नतें करते हैं, ये ना पढ़ो। फिर मेरे पास आए, तो जब मुलाकातें मेरी आसान होती थी, अब पता नहीं मगरूर हूं या मजबूर हूं, क्या करूं। मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मेरे वक्त में इतनी बरकत दे, इतनी बरकत दे, इतनी बरकत दे, सब आने वालों से मुलाकात करो। तो फिर आए, कहने लगे ये सूरत हाल है। तो वो कहते हैं हम आपके पीर के पास जाना चाहते हैं। मैं मेरे पास क्या लाओगे, इसको पढ़ो, अगर ज्यादा है तो उनसे कहो वापस पलट जाए उस बंदे पे जिसने भेजा है, वो एक आमिल था, लंबी कहानी है, उस पे वापस पलट जाए। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें नहीं पढ़ना छोड़ेंगे, वापस पलट जाओ उसी बंदे पे जिसने भेजा है। तो कहा कि उन्होंने कहा वो ताकतवर है, हम वापस नहीं जा सकते उस पे। तो कहा हम पढ़ रहे हैं। फिर मैंने कहा और पढ़ो। जब ज्यादा पढ़ा ना, तो फिर ये समझ लें ऐसे है जैसे कि उन्होंने किक मारी, उठे और वापस उसी पे जा पे पढ़े। और मैंने इससे कहा कि जब चले जाएं तो फिर उसका पता करना। उसको जो गुस्ल देने वाला था, उस बंदे ने बताया कि उसके जिस्म की एक एक हड्डी चूरा थी। उस काले जादूगर को जो गुस्ल देने वाला था, तो उसकी एक एक हड्डी चूरा थी। जब ये वापस पलटे, बल नक्सिफु बिल हक के अलल बातिल, बातिल के पर जब वापस पलटे ना, एक एक हड्डी चूरा थी उसकी। ऐसा अमल का नूर आ जाए, ऐसा अमल का नूर आ जाए, ऐसा अमल का नूर आ जाए कि वो चीज फिर वापस पलटे, वो चीज वापस पलटे। और ऐसे वापस पलटे, ऐसे वापस पलटे कि उसका भेजा फोड़ दे, कुरान कहते हैं, और उसका खत्म कर दे। ऐसे वापस पलटे। ये जो आप नेकियां करेंगे, नूर आ रहा है इससे बरकतें आ रही हैं, और इससे आपके अनवारात बढ़ रहे हैं। तस्बीह सारा नूर, कलमा सारा नूर, सजदा सारा नूर, जिक्र सारा नूर, रकू नूर, क़ियाम नूर, दुआ उठाना नूर, दरूद पाक पढ़ना नूर, कलमा पढ़ना नूर, कुल हुवल्लाह पढ़ना नूर, खैर का काम नूर, खैर के कदम उठाना नूर, जनाजे पे जाना नूर, जनाजे का पढ़ना नूर, जनाजे का उठाना नूर। ये सब खैर के जितने काम हैं, किसी गरीब की खिदमत नूर, किसी को खैर का रास्ता दिखाना नूर। ये अनवारात इकट्ठे होते जाएंगे। इसके इर्द गिर्द जब बलाएं, मुसीबतें, तकलीफें, परेशानियां, हादसात या किसी की तरफ से कोई हमला होगा, जादू का, जिन्नात का, नजर बद का, या कोई ऐसा हमला है या किसी किस्म का, तो ये नूर जब इसके इर्द गिर्द होगा, फिर देख लें, आप खुद सोच लें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अब करिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे। अल्लाह पहले आपके दुख टाले।